عالم میں سب لوگ ہیں، مسلم بھی، غیر مسلم بھی، یہودی بھی، عیسائی بھی۔ اللہ رب العالمین ہے، رب المسلمین صرف نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ سب کا پالنہار اور سب کا رب اللہ ہے، سب کو وہی کھلاتا پلاتا ہے۔ اور فرمایا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رحمت للمسلمین نہیں ہے، یہ رحمت للعالمین ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے سارے عالم کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ تو آپ انسانوں کے لیے، جناتوں کے لیے، چرندوں پرندوں کے لیے، درندوں کے لیے، حیوانات، نباتات، جمادات کے لیے، یہودیوں، عیسائیوں کے لیے، غیر ایمان والوں کے لیے، سب کے لیے آپ رحمت بن کر آئے۔ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ اور جو کتاب ہم کو ملی ہے قرآن شریف، یہ ہدی للمسلمین نہیں ہے بلکہ ہدی للناس ہے، سارے انسانوں کی ہدایت اس میں ہے، یہ سب کی کتاب ہے لوگوں کے لیے۔ الناس میں لوگوں میں سارے لوگ ہیں، غیر ایمان والے بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، دنیا میں جو بھی رہ بس رہا ہے سب کے لیے یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اس لیے میں عرض کر رہا تھا یہ صرف یہاں نہیں آپ کے اجتماع ہو رہا بنگال میں، ایسے حضرت نے جماعتیں بھیجی ہیں پورے مہاراشٹر میں، ہر ضلع کا اجتماع ہو رہا، بمبئی میں حضرت کا اجتماع ہونے والا، آندھرا پردیش میں ابھی جماعت چل رہی ہے، اڑیسہ میں جماعت چل رہی ہے، پورے یو پی میں ابھی جماعت چلی ہے، پورے کرناٹک صوبے میں جماعت چلی ہے، ہر جگہ ایسے اجتماع، ہر صوبے کے اندر، نیپال کے اندر، اور ایسے ہی منی پور کے اندر، ایسے تری پورا کے اندر، ہر صوبے میں ایسے اجتماع ہو رہے ہیں اور جماعتیں چل رہی ماشاءاللہ۔ اور اس محنت کا ایک مقصد ہے، اور صرف یہاں نہیں، ہندوستان کے باہر بھی جو اور عربی ممالک ہیں اور اسی طریقے سے یورپی ممالک ہیں، اور ابھی جون میں امریکہ اجتماع ہونے والا ہے۔ ہمارے ایک بڑے ذمہ دار مرکز میں فرمانے لگے کہ اپنے بیان میں کہنے لگے دعوت کا مبارک عمل یہ بڑا طاقتور عمل ہے اور بڑا قوی عمل ہے، اور فرمایا کہ ہم اپنے یہ اجتماعات اور جوڑ بند کمروں میں نہیں کرتے، بند کمروں میں میٹنگ نہیں کرتے، ہم یہ اجتماعات میدان میں کرتے ہیں اور یہ جوڑ میدان میں کرتے ہیں۔ فرمایا ہمارا یہ دعوت کا مبارک عمل یہ کھوٹا سکہ نہیں ہے، کھرا سکہ ہے، جو چاہے اس کو آزما لے۔ یہاں سب کے ہدایت کی بات ہوتی ہے، سب کے بھلائی کی بات ہوتی ہے، انسانوں میں انسانیت آ جائے، آدمی میں آدمیت آ جائے، آدمی جانور نہ بنے، آدمی انسان بن کے زندگی گزارے، اور آدمی بزرگوں دوستوں ظالم بن کے نہ زندگی گزارے بلکہ ظالم کا ہاتھ پکڑنے والا ہو اور ظالم کو راہ راست پہ لانے والا ہو۔ اس محنت سے چاہا جا رہا ہے چوری بند ہو جائے، اس محنت سے چاہا جا رہا ہے ڈکیتی بند ہو جائے، اس محنت سے چاہا جا رہا ہے جھوٹ ختم ہو جائے، اس محنت سے چاہا جا رہا ہے سود کا نظام بند ہو جائے، رشوت اور گھوس خوری یہ دنیا سے ختم ہو جائے۔ اس محنت سے چاہا جا رہا ہے کوئی آدمی کسی کے جان اور مال پر ہاتھ نہ ڈالے، غلط نظر نہ اٹھائے، اور کسی کی عزت اور آبرو پہ بزرگوں دوستوں ہاتھ نہ ڈالے، سب کی عزت محفوظ ہو جائے، سب کی جان اور سب کا مال محفوظ ہو جائے۔ اس محنت سے یہ چاہا جا رہا ہے ہر انسان دوسرے انسان کے کام آنے والا بن جائے اور دوسرے کی مدد کرنے والا بن جائے، اور اس سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ دنیا کی زندگی چند دن کی زندگی ہے، اصل زندگی مرنے کی بات کی ہے، مرنے سے پہلے ہم مرنے کی تیاری کرنے والے بن جائیں۔ ہر انسان کو دنیا چھوڑنا ہے اور ہر انسان کو دنیا چھوڑ کے اور اس کو مرنا ہے۔ بزرگوں دوستوں موت سے کوئی بچ نہیں سکتا، اس لیے یہ دنیا کی زندگی موت کی تیاری کے لیے۔ آخری بات یہ عرض کر دوں بزرگوں دوستوں، ایک بڑے عالم نے مثال دی کہ دیکھو آخرت کی اور دنیا کی کیا مثال ہے۔ فرمایا آدمی بھینس خریدنے کے لیے جاتا ہے تو معلوم کرتا ہے کتنے دودھ دیتی ہے،
کتنے لیٹر دودھ دیتی ہے؟ فرمایا دودھ کو پوچھتا ہے، وہ گوبر کو نہیں پوچھتا کتنا گوبر دیتی ہے۔ دودھ آخرت ہے اور گوبر دنیا ہے۔ دودھ کیا ہے؟ آخرت ہے، اور گوبر کیا ہے؟ وہ دنیا گوبر ہے۔ دودھ کے لیے بھینس خریدی جاتی ہے، اور جب دودھ کے لیے بھینس خریدی جاتی ہے تو گوبر تو مفت میں آ جاتا ہے، بھینس کے ساتھ تو گوبر آئے گا ہی۔ فرمایا آخرت کو مقصد بناؤ، آخرت کی تیاری کرو، جب آخرت بنے گی تو اللہ اپنے کرم سے ہماری دنیا بھی بنا دے گا۔ سمجھ رہے؟ دوسری مثال دی، فرمایا کہ یہ دنیا جو چھلکا ہے اور آخرت گودا ہے، گودا مغز ہے۔ کیلے کا چھلکا نہیں کھایا جاتا، کیلے کا گودا کھایا جاتا ہے، سمجھ رہے؟ بادام کا مغز کھایا جاتا ہے، اس کا چھلکا نہیں کھایا جاتا۔ اخروٹ کا چھلکا نہیں کھایا جاتا، اس کا مغز کھایا جاتا ہے۔ بزرگو دوستو، یہ دنیا چھلکا ہے اور آخرت کیا ہے؟ وہ مغز ہے اور گودا ہے۔ آخرت کی فکر کرو۔ اور تیسری مثال یہ دی، معاشر صاحب رحمت اللہ علیہ کے بیان میں ہے، فرمایا دیکھو دنیا سایہ ہے، سایہ، اور دنیا ظل الآخرہ، دنیا آخرت کا سایہ ہے۔ ارے بھائی سایہ سمجھتے ہو؟ پرچھائی، پرچھائی آدمی کا دھوپ پہ کھڑا ہو تو اس کی پرچھائی نظر آتی ہے، سایہ، اس کو سایہ کہتے ہیں۔ اور دنیا ظل الآخرہ، دنیا آخرت کی پرچھائی ہے، سایہ ہے۔ فرمایا سن لو، اگر اپنے سائے کو آدمی دھوپ میں مڑ کر پکڑنا چاہے تو قیامت آ جائے گی، کبھی اپنی پرچھائی کو پکڑ نہیں سکتا، جتنا پکڑے گا دور بھاگے گی، جتنا پکڑے گا دور بھاگے گی۔ فرمایا حکمت کی بات یہ ہے، سائے سے منہ ادھر کر لو، چلنا شروع کر دو تو وہ سایہ پیچھے پیچھے آئے گا، سایہ پیچھے پیچھے آئے گا، جائے گا کہیں نہیں۔ یہ دنیا، فرمایا دنیا کو مقصد مت بناؤ، آخرت کو مقصد بنا لو۔ جو دنیا مقدر کی ہے وہ پیچھے پیچھے آئے گی، جائے گی کہیں نہیں۔ سایہ کہیں جاتا ہے، پرچھائی کہیں جاتی ہے، وہ پیچھے پیچھے آتی ہے، لیکن پکڑو مت، آخرت کی طرف رخ ادھر کر لو۔ حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کا ملفوظ ہے، فرمایا کرتے تھے آدمی جدھر چہرہ کر کے چلتا ہے، رخ کر کے چلتا ہے، ادھر کی سوئی بھی نظر آتی ہے، اور جدھر پیٹ پھیر کے چلتا ہے ادھر کے بڑے بڑے پہاڑ بھی نہیں نظر آتے۔ آدمی جدھر چہرہ کر کے چلتا ہے ادھر کی باریک سوئی بھی نظر آتی ہے، اور جدھر پیٹ پھیر کے چلتا ہے ادھر کے بڑے بڑے پہاڑ نہیں نظر آتے۔ آج ہمارا اور آپ کا رخ دنیا کی طرف ہے تو دنیا کا نفع سمجھ میں آ رہا ہے، آخرت کی طرف رخ نہیں ہے، تو اس لیے آخرت کی محنت بھی چھٹی ہوئی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، یہ محنت جگت سدھار محنت ہے، یہ مہا سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے سب سے بڑی سنت ہے۔ نماز پڑھنا اللہ کا حکم ہے، روزہ رکھنا اللہ کا حکم ہے، زکوٰۃ دینا اللہ کا حکم ہے، حج کرنا اللہ کا حکم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ آپ کی اتباع کرو، اور آپ کی اتباع میں دین کی محنت بھی شامل ہے، یہ مہا سنت ہے۔ آخری بات عرض کر کے بعد میں ختم کرتا ہوں۔ بزرگوں دوستو دیکھو، مثال یہ ہے کہ اگر آدمی کھانا کھانا چھوڑ دے، کھانا کھانا چھوڑ دے تو وہ دبلا ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا، لاغر ہو جائے گا، اسے چلا نہیں جائے گا، اٹھا نہیں جائے گا۔ کیوں؟ اس نے کھانا کھانا چھوڑ دیا۔ کھانا کھانا چھوڑ دے تو اس کی ذات متاثر ہوگی، اور اگر کمانا چھوڑ دے تو اس کا گھرانہ متاثر ہوگا۔ کمانا ہی بند کر دیا تو 10 لوگ فاقہ آ جائے گا۔ کھانا چھوڑ دے تو اس کی تنہا ذات متاثر ہوگی، اور کمانا چھوڑ دے تو گھرانہ متاثر ہوگا۔ فرمایا ایسے عبادت چھوڑ دے تو ہماری ذات متاثر ہوگی، اور اگر دعوت چھوڑ دے تو پوری امت متاثر ہوگی۔ آج امت نے دعوت کو چھوڑ دیا ہے تو پوری امت متاثر ہے۔ اس لیے یہ وہ مبارک محنت ہے کہ بزرگوں دوستو، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے، اس مبارک محنت سے بڑے بڑے کرکٹر ان کی زندگی بنی اور وہ سنت شریعت پہ آگئے، بڑے بڑے ایکٹر، بڑے بڑے اداکار، بڑے بڑے گلوکار، بڑے بڑے مکے باز، اور بڑے بڑے
गुंडा और दादा बुजुर्गों दोस्तों तहज्जुद गुजार हो गए इस दावत की मुबारक मेहनत से। इसलिए हम चाहते हैं हमारे घर में बुजुर्गों दोस्तों रहमत व बरकत आ जाए और घर के लोग चैन सुकून की जिंदगी गुजारे। तो इस मेहनत के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। इस मेहनत में मुबारक शरीयत के अंदर बुजुर्गों दोस्तों और अल्लाह ताला ने अपने अहकामात के अंदर जो है इज्जत भी रखी है, चैन सुकून भी रखा है और रहमत व बरकत रखी है और तरक्की भी रखी है और बुजुर्गों दोस्तों जो है दोनों जहान की भलाई और कामयाबी भी रखी है। इस मेहनत से यही चाहा जा रहा पूरी दुनिया में जो घपला और घोटाला है वो खत्म हो जाए, करप्शन खत्म हो जाए, ज़िना और बदकारी खत्म हो जाए, लोग जालिम बन के न जिंदगी गुजारे बल्कि इंसान बन के जिंदगी गुजारे। हर इंसान इंसान का हमदर्द हो, खैरख्वाह हो, उसकी मदद कर रहा हो और बुजुर्गों दोस्तों जो परेशान हाल हो उसकी मदद करे, भूखों को खाना खिलाएं, प्यासों को पानी पिलाएं, जो नंगा है उसको कपड़ा पहनाए, चाहे वो ईमान वाला हो चाहे गैर ईमान वाला हो। मैंने अर्ज किया कि बुजुर्गों दोस्तों हमारे बुजुर्ग फरमाने लगे कि देखो जमाती बन के काम मत करो, उम्मती बन के काम करो, उम्मती बन के काम करो। हमको सबकी खैर खाही के लिए निकाला गया। आज तक आपने सारे मुज़ाकरात सुने माशाअल्लाह, कैसे घर पे रहना है, कैसे अल्लाह के रास्ते में निकल के काम करना है, कैसे आपस में बर्ताव करना है। बुजुर्गों दोस्तों हमारा रहन सहन कैसा हो, सारी बातें आई। असरी तलबा पे क्या मेहनत हो, अरबी तलबा पे क्या मेहनत हो, मदारिस की क्या मेहनत हो, बुजुर्गों दोस्तों माजूरीन पे क्या मेहनत हो और जो है हम जहां भी रहे ईमान का माहौल बना के रहे। आपने मुज़ाकरा सुना, ये सिर्फ आपके लिए नहीं था, मुज़ाकरा करने वाले इनके लिए भी था। सब लोग नियत करें, इरादा करें कि इंशाअल्लाह जो बातें हमने सुनी है इस पर यकीन और अमल करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। भाई सब लोग तैयार हैं इंशाअल्लाह? देखो यहाँ से वापस जाने के बाद जिससे सलाम बंद है हम सलाम में पहल करें, सलाम किसी से बंद न करें। सलाम में जो पहल करता है किब्र के शायबे से पाक है, जो सलाम का इंतजार करता है उसमें किब्र है। 3 दिन से ज्यादा बातचीत बंद करना ये अच्छी नहीं है। शरीयत में 3 दिन की इजाजत है, उसके बाद हम यहीं से हम इज्तिमा से आ रहे हैं, मुस्कुराते हुए जाएं, एक दूसरे के काम आते हुए जाएं, भली नजर से देखें, सबसे मोहब्बत से प्रेम से पेश आए और सबको अपना खैरख्वाह समझे, सबको भली बात बताएं, चाहे वो ईमान वाला हो चाहे गैर ईमान वाला हो। मैंने अर्ज किया अल्लाह रब्बुल आलमीन है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है और कुरान हुदल लिन्नास है, लोगों के लिए हिदायत की किताब है और हमको उसकी मेहनत की जिम्मेदारी भी दी। अल्लाह ताला मुझे भी आप सारे बुजुर्गों और दोस्तों को यकीन और अमल की तौफीक अता फरमाए। कोई ऐलान करना, कुछ ऐलान करना हो तो कर दीजिए, দোয়া হয়ে যায়। ভাই দেখুন দোয়া শুরু হচ্ছে। এর আগেও বলেছিলাম যখন ইজতেমার সময় হয়েছিল যে একটা সবাই আসবে, এখানে চাঁদের হাট লাগবে,